ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش کا چھٹا روز، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے آ گیا۔ بارش کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ تیز بارش سے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند، گٹر اور چھوٹے نالے اول پڑے۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ۔ بارش کے پیش نظر واسا سمیت تمام متعلقہ محکمے فیلڈ میں متحرک۔ نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے عملہ اور ہیوی مشینری تعینات۔ سید پور ولیج میں 80، نئی کٹاریا میں 21 اور PMDH82 میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نلڑی میں کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 4.5 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد کے علاقے بارہ میں اسمبلی ڈیم روڈ پر بارش کے بعد سڑک پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے سے نہ صرف طویل ٹریفک جام رہتا ہے، بلکہ تعفن اور گندگی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اہل علاقہ نے لوکل گورنمنٹ کے حکام سے ہنگامی بنیادوں پر اپیل کی ہے کہ نالے کی صفائی کرا کر اس دیرینہ مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جائے۔ راولپنڈی میں گزشتہ رات بارش کے بعد نالڑی میں پانی کی سطح معمول پر آ گئی ہے۔ نالڑی کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 5.5، کوال منڈی میں پانی کی سطح 5 فٹ رہ گئی ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے دوران کٹاریا میں پانی 16 فٹ، کوال منڈی میں 16.5 فٹ تک پہنچ گیا تھا۔ مونسون اور اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ۔ راولپنڈی میں کمشنر سلمان غنی اور DGPDM میں سیف انور جپا کی زیر صدارت اجلاس میں مونسون اور اربن فلڈنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ نالڑی کی ڈی سلٹنگ، ڈرینیجنگ، فلڈ فورکاسٹنگ اور ارلی وارننگ سسٹم مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ واسا کو 15 سے 20 روز میں فلڈ رسک میپس اور حساس مقامات کی نشاندہی مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں گراؤنڈ سیوریج سٹوریج ٹینکس، پونڈز اور پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔ حکام کے مطابق 5 روزہ مسلسل بارش کے باوجود راولپنڈی میں تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ محسن رضائی کی ٹرمپ پر سخت تنقید۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ ایران پر امریکی حملوں اور صدر ٹرمپ کی پالیسی نے دنیا بھر میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش کو بڑھا دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق محسن رضائی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے جوہری سلامتی کے بجائے جوہری عدم تحفظ پیدا کیا، جبکہ ایران NPT کا رکن اور بین الاقوامی جوہری معاہدوں پر رضامند ہوا ہے۔ ایران واحد ملک ہے جو ایٹمی ضوابط کی پاسداری میں دیگر تمام ممالک سے آگے ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ ٹرمپ ایک بیوقوف انسان ہے اور آج کا ایران جنگ سے پہلے والا ایران نہیں ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی معاشی اقدامات میں ساتھ دینے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ محسن رضائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو قائل کر لیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف اور عدلیہ کے سربراہ نے ملاقات کی ہے، جس میں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف معاشی جنگ کے اعلان سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حکومت کے تینوں سربراہوں نے زور دیا ہے کہ مختلف اداروں کے درمیان بہتر اور مؤثر رابطہ قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں پر معاشی دباؤ روکا جائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملکی سربراہوں نے زور دیا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے نتیجے میں کمزور طبقات کو مدد اور قومی مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنا ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ لیون پینیٹا نے کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے، جبکہ امریکی فوج کے ایک سابق آفیسر نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غذائی اجناس اور طبی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ ایران کا امریکی پالیسی میں تبدیلی کا دعویٰ۔ ایرانی بسیج کمانڈر حسین طائب نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران مخالف پالیسی تبدیل ہو چکی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اپنے ایک بیان میں ایرانی کمانڈر نے کہا کہ جنگی حکمت عملی ناکام ہونے کے بعد امریکہ نے فوجی فتح کی کوشش ترک کر دی۔ امریکہ نے اب ایران پر سیاسی، سماجی اور علاقائی دباؤ کی پالیسی اختیار کر لی ہے۔ حسین طائب کا کہنا تھا کہ طاقت کا عالمی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکہ اب دنیا کا مرکز نہیں رہا۔ امریکی جنگی حکمت عملی ناکام ہو چکی، یہی وجہ ہے کہ اب ایران پر مختلف محاذوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث متحدہ عرب امارات نے اپنے تیل اور گیس سٹوریج ٹینکوں کو ڈرون حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گرد بڑے اور مضبوط دھاتی جالی دار پنجروں کی تنصیب کرنا شروع کر دی ہے۔ مقصد تیل اور گیس کے ذخیرے کو ڈرون حملوں سے بچانا ہے۔ ماہرین کے مطابق UAE کی جانب سے نصب کیے گئے پنجرے ڈرون حملوں کی صورت میں کارآمد ہو سکتے ہیں، تاہم میزائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایرانی ہیکرز کا برطانوی پاور پلانٹ پر سائبر حملے کا انکشاف، جس کے نتیجے میں پلانٹ 4 روز تک بند رہا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایرانی حکومت سے وابستہ ہیکرز نے برطانیہ میں کسی پاور پلانٹ کو مکمل طور پر بند کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ برطانوی حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر متاثرہ پلانٹ کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا، تاہم بتایا گیا ہے کہ پلانٹ نسبتاً چھوٹا تھا اور اس کی بندش سے ملک کے مجموعی بجلی کے نظام پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑا۔ ماہرین کے مطابق حملے کا مقصد حساس برطانوی تنصیبات تک رسائی اور انہیں بند کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہو سکتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ذاتی امرا لاہور میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI کی منتقلی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، بیورو چیف لاہور حیدر کھلر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، آگاہ کیجیے گا آج کی ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں ان کی ملاقات جاری ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے، اور اجلاس میں اہم پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی شرکت کریں گے، اور اس حوالے سے بات کی جائے تو اجلاس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور ذرائع کے مطابق جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ناموں کے لیے جو ہے وہ شاہ غلام قادر اور طارق فروق جو ہے ان کے ناموں پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ملکی صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بانی PTI کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، سیاسی معاملات پر بھی غور کیا جائے گا۔ بانی PTI کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں استحکام پاکستان پارٹی سے وابستہ وزراء، اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداران کا غیر رسمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں IPP کے سیکرٹری جنرل میاں خالد محمود نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں گلگت بلتستان کے وزراء امان علی عامر، محمد دل پذیر، ڈاکٹر اسد شفیق اور حاجی محمد انور سمیت اسمبلی اراکین محمد علی اور دلشاد بانو نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کے شرکاء کے اعزاز میں IPP کے نائب صدر راجہ ناظم الدین امین کی جانب سے استقبالیہ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال سمیت گلگت بلتستان کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں خالد محمود نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی۔ اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی امور اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی ہے۔ پولیس کی درخواست پر سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کی گئی ہے۔ سم کے ذریعے میر رضا واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ میر رضا کے واٹس ایپ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں، بلال علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پولیس کی درخواست سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے۔ سم کے ذریعے میر رضا واٹس ایپ اکاؤنٹ تک جو ہے رسائی حاصل کی جائے گی۔ میر رضا کے واٹس ایپ بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تفتیش آگے جو ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے بلال، شکریہ آپ کا۔ جیکب آباد کے علاقے تھانہ میرن پور کی حدود میں گاؤں جیون کھوسوں میں شوہر نے مبینہ طور پر غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس رائے کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ صفاقانہ واردات کے بعد ملزم جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ تاہم پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے میں ناکہ بندی کر کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ موسم کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر اور گردنواں میں صبح سویرے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ حبس اور گرمی کی شدت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ملتان سے دلزیب آکاش۔
मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर ओलिया और गिरदोनवाह का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार हो गया है। हालांकि सुबह से कहीं हल्की और कहीं तेज़ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से जो हबस थी और गर्मी की शिद्दत थी उसमें जो है नुमाया कमी हुई है और इस वक्त शहरी के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। मुल्तान के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री और कम से कम दर्जा जो है 29 जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। इस तरह में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है मौसम ऐसे ही खुशगवार और बारिश का इम्कान जो है वो मजीद बताया जा रहा है। इस वक्त बात की जाए तो खास तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से जो है खुशी हदायत दी गई है कि इस मौसम में जितना हो सके अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और पहनावे का ख्याल रखें और जितना हो सके जो है वो जो मौसमी तब्दीली है इससे बचने के लिए जो है वो घरों तक रहें ताकि जो है वो मौसमी तब्दीली और दीगर असरात से जो है बचा जा सके। जी।